الرحمن الرحیم محسن صاحب آپ تو وہیں تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس ہاؤس میں جو کہ یہ پہلا سیشن ہے اور یہ پہلا ہمارا بزنس ایئر شروع ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، یہ بڑا ضروری اور اہم ہے کہ ہم ان واقعات جو کہ گزر چکے ہیں اور جو کہ گزر رہے ہیں اور ہمیں آگے کس طرف جانا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے قائد عمران خان کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس ثابت قدمی سے، جس دلیری کے ساتھ وہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے وہ کھڑے ہیں، وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں. اور جو کچھ بھی ان پہ سیاسی مقدمات بنا کر ان کو پابند سلاسل کیا ہے پچھلے تقریباً 9 مہینوں سے، چیئرمین عمران خان کہ نہ ان کے استقامت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ان کی کوئی ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے کہ یہ لگے کہ وہ ان ساری مشکلات، جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا. بالکل ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی کے بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو کہ ایک خاتون خانہ ہے اور ان کو جھوٹے کیسز میں انوالو کر کے ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. اب چیئرمین صاحب، جو میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا ریسنٹ میموری میں اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ جتنے سیاسی قیدی اس وقت ہیں، اور ان میں 99.9% کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. خواتین لے لیں، یاسمین لے لیں، یاسمین راشد کو، اسی طرح جو ہماری طیبہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ہمارے اپنے عمر چیمہ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اس معزز ایوان کے ممبر ہیں اعجاز چودھری، ان کو پروڈکشن آرڈر ہم نے آپ کو کل بھیجا تھا. اور میں امید کرتا ہوں چیئرمین صاحب کہ آپ اس میں اس ہاؤس، کیونکہ آپ صرف ٹریجری کے چیئرمین نہیں، آپ پورے ہاؤس کے چیئرمین ہیں. آپ اپوزیشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ ٹریجری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہم یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہو. چیئرمین صاحب، جو پچھلے 2 سال میں جو ہوتا رہا ہے، اس کی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر یا ایک انیشیشن پوائنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں، ہم جس طریقے سے ہماری حکومت ختم کی گئی اس کی بھی تفصیل سارے پاکستان جانتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. وہ تب ہوا جب کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے آئین اور قانون پہ عمل کرنے والی پارٹی، ہماری جدوجہد کا یہ ایک بنیادی ستون ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہوگی. ہوا کیا کہ ہم نے اپنی گورنمنٹس کو، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، ہم نے ان کو ڈیزالو کر دیا ایز پر کانسٹیٹیوشن. بالکل جمہوری عمل تھا جس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک ووٹ پہ بجائے حکومت رکھنے کے ہمیں یہ حکومت ڈیزالو کر دی. اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اے کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن. اور ایز پر دا کانسٹیٹیوشن انتخابات 90 دن میں ہونے تھے.
وہ بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کیے جاتے، اس میں یہ تو فرض ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو حکومت ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی اور فنڈز بھی اور جو بھی انفراسٹرکچر جو الیکشنز کو منعقد کرنے میں آتا ہے اس کو کریں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے چیئرمین صاحب کہ اس کی جگہ ایک انٹرم حکومت بنا دی گئی، ایک کیئر ٹیکر حکومت بنا دی گئی، جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم اور جبر تھا اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہمارے ورکرز پہ، ہمارے لیڈرشپ پہ جو مظالم ڈھائے گئے، خواتین گھروں میں گھسنا، چادر چار دیواری کی وہ وائلیشن، اٹھا لینا لوگوں کو، یہ سر یہ بجائے اس کے کہ الیکشن ہوتے جو کہ آئین کہتا ہے، یہ ہم نہیں، یا پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی ہے کہ جی آپ کو الیکشن کرنا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، نو، ہم آئین پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کیا. پھر اس کے بعد جب فیڈرل حکومت ختم ہوئی، اپنا جو انہوں نے ٹینیور ختم کیا، تو اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر، چونکہ ایک دو روز پہلے ختم کر دی گئی تھی، تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے تھے. پھر انتخابات نہیں ہوئے. پھر انٹرم گورنمنٹ جو کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چیئرمین صاحب اگر ہے تو آپ پلیز ہمیں ہاؤس کو بتائیں کہ یہ آئین میں ہے کہ ایک کیئر ٹیکر حکومت جس کا کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے، اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک غیر اوور رائڈ کیا کانسٹیٹیوشن کو، اور ایک ایسی وہ مینڈیٹ دیا گیا اس کیئر ٹیکر حکومت کو جو کہ آئینی طور پہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیں چیئرمین صاحب کہ جب کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سیاسی نظام وہ آئین سے ماورا ہو کے بات کرے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پھر الیکشن میں بھی سپریم کورٹ جانا پڑا، سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو انکار کر دیا تھا الیکشن کرانے سے. انہوں نے پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گئے پھر بھی جی نہیں بھرا اور ہماری پارٹی کے انتخابات کو غلط قرار دے کے ایک بہانہ کر کے ہم سے ہمارا انتخابی نشان بیٹ وہ لے لیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک سمبل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ، کیونکہ ہمارے ملک میں ناخواندگی اتنی ہے کہ ہم ایک سمبل کو دیکھ کے اور ووٹ کرتے ہیں. وہ بھی ہمارا وہ کر دیا گیا کہ جی آپ نے الیکشن چمکنی میں کیوں کرایا، جیسے چمکنی پاکستان سے باہر ہے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمیں انتخابی نشان نہیں دیں گے. چلیں یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمیں جو انتخابی وہ تھے، ہمیں ایز اے پارٹی تو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا. اس کے بعد جو ہمیں جو انتخابی نشان دیے گئے وہ مزہ کا خیز تھے. گیلانی صاحب، چیئرمین صاحب، آنریبل چیئرمین صاحب، آپ کا ایک بڑی سیاسی تاریخ ہے، آپ ایک بہت سیاسی ورک کر رہے ہیں، آپ جو ہے تو بڑے اس لیول سے آپ نے سیاسی اپنا کیا ہے اور سارے مراحل آپ نے دیکھے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ہم وہ بچے بن گئے جس کی کہ والدین کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کینسل کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر جو انتخابی نشان دیے گئے وہ انتہائی مذاق خیز اور کنفیوژن کریٹ کرنے والے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام اتنے زیادہ پڑھے لکھے چونکہ اس میں سے اکثریت نہیں ہے تو وہ ان کو کنفیوز کیا جا سکے اور وہ ووٹ نہ دے سکے ہمارے کینڈیڈیٹس کو. آپ نے کسی کو بینگن کا دیا سمبل، آپ نے کسی کو ڈھول کا دیا، کسی کو ٹماٹر کا دیا، کسی کو کدو کا دیا، لیکن یہی ٹماٹر، یہی کدو، یہی ڈھول، انہوں نے اس بینگن نے اس کو شکست دی. عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. انہوں نے اپنی جو بھی ان کا جو پروٹیسٹ تھا
جو اس سسٹم کے اگینسٹ، اس کی انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی پرتشدد ایکٹیویٹیز میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمیں ریزرو سیٹ سے محروم کر دیا گیا، جو کہ ہمارا حق بنتا تھا، اس سے بھی ہمیں ڈینائی کیا گیا۔ پھر خیبر پختونخوا چیئرمین صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے بیکاز آپ نے ویسے بھی الیکشن جیتنا تھا، آپ الیکشن جیتتے کیونکہ آپ کی نومیریکل سٹرینتھ بھی تھی اور ہم نہیں اس کو کنٹیسٹ کر سکتے تھے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا، کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن جو کہ صوبوں کی بنیادی نمائندگی کا ایک ہاؤس ہے، جسے کہ پاکستان کی فیڈریشن کا ایک سمبل ہے، اس کو ایک صوبے کو محروم کیا جائے، ان کے ڈس انفرنچائز کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے سینیٹرز بھیج سکیں۔ آج کے دن ہمارے جو خیبر پختونخوا کے سینیٹرز ہیں سر، وہ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کیونکہ اس سے اگر ایک میز ہے، اس کے اگر 4 پاؤں ہیں اور اگر ایک پاؤں آپ ہٹا دیں، وہ سٹیبل رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہاؤس اپنے مورلی، لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی یہ اپنے آپ کو بڑا ہینڈی کیپ سمجھتا ہے، کیونکہ دا ہاؤس از ناٹ کمپلیٹ یٹ۔ الیکشنز ہوئے، باقی بھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ ہوئے۔ دیکھیں سر، جب تک یہ ساری چیزیں کیا تھیں، یہ قانون آئین کی وائلیشن تھی۔ اگر تو ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ہم ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو، اور ہم اس کی پاسداری کے بجائے، آئین کی اور قانون کی پاسداری کی بجائے ہم اگر ویسے ہی چلتے رہیں گے کہ مطلب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر تو سر مطلب ہے کہ یہ معاشرہ تو پھر وہ بن جائے گا، ایک معاشرہ نہیں رہے گا، یہ ایک یونٹ نہیں رہے گا۔ ہم نے